السلام علیکم، دیار داستان میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو چھوٹی کہانی کے سلسلے کی ایک اور نئی کہانی سنانے جا رہا ہوں، اور کہانی کا نام ہے جواری کی بیوی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں جواری کی بیوی۔ 2012 میں سنگاپور گیا۔ وہاں میرے ہی ہوٹل میں جان نامی ایک امریکن شخص بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان سے اکثر لفٹ میں، لابی میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ بات لیکس سے بڑھ کر اکٹھے کھانے اور بیٹھنے تک آ گئی۔ ان 5 دنوں میں ہم کافی گل مل گئے۔ یوں ہی ریسٹورنٹ پر بات کرتے کرتے جان نے مجھے اپنی جوانی کا ایک قصہ سنایا۔ وہی قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ میری جوانی کے دنوں میں میرے نزدیک امریکہ میں سب سے زیادہ کوئی پرکشش جگہ ہو سکتی ہے تو وہ پام بیچ ہے، اور پام بیچ پر اگر کسی جگہ کو دلچسپ ترین کہا جائے تو وہ مسٹر رابرٹ کا ریسٹورنٹ ہے۔ فرانس، اٹلی، جرمنی یا اسپین میں کوئی ایسا ریسٹورنٹ نہیں جو یہاں کے کھانے کی لذت کا مقابلہ کر سکتا۔ اس ریسٹورنٹ میں کھانے کا کوئی مینیو نہیں ہوتا کہ آپ جو دل چاہے منگا لیں۔ مسٹر رابرٹ آپ کی پسند کے تابع نہیں، ان کا جو دل چاہے گا آپ کو کھلائیں گے، اور اس دعوے کے ساتھ کھلائیں گے کہ اگر پسند نہ آئے تو قیمت واپس۔ میں نے ہونٹ چاٹنے والے تو بے شمار دیکھے، لیکن آج تک کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس نے قیمت واپس مانگی ہو۔ مسٹر رابرٹ کے ریسٹورنٹ کی صرف یہی ایک خوبی نہیں تھی جس کے باعث اسے بے مثل اور یکتا ریسٹورنٹ کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ اس کی دوسری خوبی یہ تھی کہ یہاں بہترین قسم کا جوا خانہ انتہائی کامیابی کے ساتھ غیر قانونی طور پر چل رہا تھا۔ کون شخص ہے جو اس جوئے خانے سے نہ واقف ہو؟ لیکن کمال یہ ہے کہ پولیس کے پے در پے چھاپوں کے باوجود آج تک نہ کبھی جوا پکڑا گیا اور نہ کوئی جواری۔ لوگوں کا خیال ہے کہ مسٹر رابرٹ نظر بندی کا کمال جانتے ہیں، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ پولیس ان سے ملی ہوئی ہے۔ لیکن اس زمن میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مسٹر رابرٹ نہ نظر بندی کا علم جانتے ہیں اور نہ پولیس سے انہوں نے ساز باز کر رکھی ہے، بلکہ کوئی غیبی ہاتھ ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے، کیونکہ ان جیسا سخی، رحم دل اور خدا ترس شخص آج تک اس علاقے میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ناممکن ہے کہ ضرورت مند ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ انکار کر دیں۔ خصوصاً عورتوں اور لڑکیوں کے سامنے تو وہ بالکل پانی ہو جاتے تھے۔ مسٹر رابرٹ کی انہی گوناگون خصوصیات کی بدولت ہر شخص چاہتا تھا کہ ان سے شرف نیاز حاصل کرے۔ مجھے بھی ایک بار اپنے ایک سرمایہ دار دوست کی میت میں مسٹر رابرٹ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ ایک مختصر سے کمرے میں تشریف فرما تھے۔ سامنے بڑی سی میز رکھی تھی اور پشت پر الماری نما سیف۔ دروازے پر ایک مسلح پہرہ دار موجود تھا، جس نے ہم دونوں کو اس وقت تک اندر نہیں جانے دیا جب تک کہ مسٹر رابرٹ نے داخلے کی اجازت نہیں دی۔ ان کا چہرہ ہر قسم کے احساسات و تاثرات سے عاری تھا۔ آنکھوں سے سرد مہری ٹپک رہی تھی۔ باتیں کرنے کے انداز میں محتاط رویے کا اظہار ہو رہا تھا۔ ان پر نظر ڈالتے ہی مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، کچھ ایسی کیفیت جو صدر امریکہ یا ملکہ برطانیہ سے ملتے وقت عام طور پر طاری ہو جاتی ہے۔ میں دنیا کے ایک بہت بڑے بیپاری کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ صرف موسم گرما میں ان کی آمدنی $30 لاکھ ہے۔ اس وقت 30 لاکھ ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ شروع میں مجھے اس آمدنی کے بارے میں اسی طرح شبہ تھا جس طرح آپ لوگوں کو فلمی ستاروں کے بارے میں شبہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب میں نے 2-3 راتیں جوئے خانے میں گزاری تب مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں نے بہت ہی محتاط طریقے پر ان کی آمدنی کے بارے میں رائے قائم کی ہے۔ بہر صورت مسٹر رابرٹ ایک شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ میں ان میں نہ صرف دلچسپی لے رہا تھا بلکہ انہیں پسند بھی کرنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ان سے باتیں کروں، لیکن جلال اور ہیبت کے باعث بات کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میرے سرمایہ دار دوست نے دریافت کیا، یار جعلی چیکوں اور جھوٹے قرضوں پر تمہاری کتنی رقم ضائع ہو جاتی ہے؟ مسٹر رابرٹ مسکرائے۔ سالانہ $2 لاکھ تک۔ $2 لاکھ؟ حیرت کے باعث میرے منہ سے چیخ نکل پڑی۔ میرے کاروبار کو دیکھتے ہوئے یہ نقصان ایسا ہے جیسے آٹے میں نمک، انہوں نے کہا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، ریس کی باتیں، لڑکیوں کی باتیں، فلموں کی باتیں۔ جب ہم واپس آنے لگے تو اس نے اشارے سے رکنے کے لیے کہا۔ کہنے لگے، پچھلے دنوں مجھے ایک بڑا دلچسپ حادثہ پیش آیا۔
انہوں نے بتایا میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اطلاع ملی کوئی عورت مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ مسز جان تھا ان کا نام۔ جان میرے جوئے خانے میں بڑی پابندی سے آتا ہے اور اچھی رقم ہار کر جاتا ہے۔ اگرچہ جان سے میری باقاعدہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اسے چہرے سے پہچانتا تھا اور جوئے خانے کے رجسٹروں سے مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ہمارا بہترین گاہک ہے۔ چنانچہ مسز جان کا نام سنتے ہی میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اندر آتے ہی بغیر کچھ کہے سنے اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ عام عورتوں کی طرح چیخیں مار کر سسکیاں بھر کر نہیں روئی، بلکہ آنکھوں سے بے اختیارانہ طور پر آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس کے گلابی گلابی گالوں پر موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنے رومال سے بار بار آنکھیں پونچھ رہی تھی۔ اس کی ہر ممکن کوشش یہ معلوم ہوتی تھی گویا وہ اپنے آپ پر قابو پانا چاہتی ہو۔ اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر میں بالکل بونچکا ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ تو ظاہر تھا کہ وہ کسی ایسی مصیبت میں گرفتار تھی جس سے آزاد کرانا میرے بس میں تھا، لیکن آخر وہ مصیبت کیا تھی؟ عورتیں میری بہت بڑی کمزوری ہیں، پھر اتنی خوبصورت جیسی مسز جان تھی مجھے کیوں متاثر نہ کرتی؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مدد کروں۔ ایک ہی صورت تھی کہ میں بھی جیب سے رومال نکال کر بیٹھ جاتا اور بوں بوں کر کے رونے لگتا۔ جان آپ کے ہاں جوا کھیلنے آتا ہے؟ بالآخر کفر ٹوٹا اور اس نے جیسے تیسے اپنے اوپر قابو پا کر مجھ سے کہا، جی ہاں، پچھلے ہفتے بدھ کے روز وہ آپ کے پاس $50,000 ہار گیا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ رقم ہماری کل دولت تھی۔ اب حال یہ ہے کہ کھانے کے لیے چند سینٹ بھی نہیں ہیں۔ اس کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنے لگے۔ کل میں نے اپنے باقی ماندہ زیورات بیچ کر تھوڑی سی رقم حاصل کی ہے۔ باقی ماندہ زیورات؟ میں نے پوچھا، کیا اس سے پہلے بھی تم اپنے زیورات بیچتی رہی ہو؟ میرا یہ سوال سن کر اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تو میں سمجھا کہ اب یہ گئی اس دنیا سے۔ دوڑ کر ایک گلاس پانی لایا اور تھوڑی اشامت کے ساتھ اس کی خدمت میں پیش کیا۔ اس نے چند گھونٹ لے کر ٹھنڈی سانس بھری، رومال سے اپنے بہتے آنسوؤں کو خشک کیا اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے اپنی پوری داستان سنائی، جس کا لب لباب یہ ہے کہ اس کے والد اس کے نام $1,00,000 کی رقم چھوڑ کر انتقال کر گئے تھے۔ اس زمانے میں میرے ارد گرد نوجوان لڑکے مکھیوں کی طرح بن بناتے پھرتے تھے۔ اتفاق سے جان سے ملاقات ہو گئی اور اس نے اپنی عیارانہ گفتگو سے مجھے اپنے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کر لیا۔ شادی کے چند ماہ کے اندر ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ جان جواری ہے اور اس نے میرے بجائے میری دولت سے شادی کی ہے۔ دولت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی۔ اگر میں اس کی بات ماننے سے انکار کرتی تو وہ مجھے زد و کوب کرتا۔ کبھی کبھی تو طیش میں آ کر مجھے اتنا مارتا کہ میں لہو لہان ہو جاتی۔ رقم ختم ہو گئی تو زیورات کی باری آئی۔ اس دوران میری ایک خالہ کا انتقال ہو گیا اور ورثہ میں مجھے $50,000 کی رقم ملی۔ یہ رقم نقدی کی صورت میں تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ صبح ہوتے ہی بینک میں ڈال دوں گی، مگر صبح کو دیکھا تو ٹرنک کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ رقم اور جان دونوں غائب تھے۔ بمشکل تمام جان کو ڈھونڈا۔ وہ ایک ہوٹل میں پڑا ہوا تھا۔ جب میں نے اسے رقم کی بات کی تو اس نے انتہائی بے نیازی کے ساتھ مجھے بتایا کہ اس نے $50,000 کی خطیر رقم آپ کے ہاں جوئے میں ہار دی ہے۔ آپ کے ریسٹورنٹ میں آئی تو جان کے کچھ دوست ملے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ جان واقعی اتنی بڑی رقم رات کی رات میں ہار گیا ہے۔ میں رونے لگی تو انہوں نے مجھے رائے دی کہ آپ سے ملاقات کروں، کیونکہ آپ بہت رحم دل اور خدا ترس واقع ہوئے ہیں۔ مسز جان کی داستان سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ مسٹر رابرٹ نے کہا، ایسا محسوس ہوا جیسے ساری ذمہ داری مجھے پر عائد ہوتی ہے۔ نہ میرا جوا نہ ہوتا، نہ جان یہاں آ کر جوا کھیلتا اور نہ اس کی پیاری من موہنی سی بیوی میرے سامنے بیٹھ کر آنسو بہاتی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگرچہ میرا کام برا ہے لیکن میں دل کا بہت اچھا ہوں، نقصان برداشت کر لوں گا، لیکن اب کبھی جان کو دوبارہ یہاں نہیں گھسنے دوں گا۔ اچانک وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر اس نے اپنا سر میرے قدموں پر رکھ دیا۔ میری رقم واپس کر دیجیے، آپ کا یہ احسان تمام زندگی نہیں بھولوں گی۔ رقم واپس کرنا آسان بات نہیں، ہاتھ آئی ہوئی دولت کون واپس کرتا ہے؟ لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا لمحہ ضرور آتا ہے کہ وہ پاسبان عقل کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ مسز جان کی خوبصورتی اور التجاؤں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کی بات تسلیم کر لوں۔ چنانچہ میں نے سیف کا تالا کھولا، $50,000 کے بڑے بڑے نوٹ نکالے اور اس کے سامنے ڈال دیے۔ کوئی اور خدمت؟ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا 100% درست پایا۔ اس نے کہا، بس ایک التجا اور ہے کہ آئندہ کبھی جان کو اپنے جوئے خانے میں نہ آنے دیں۔ اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے فوراً مینیجر کو بلا کر ہدایت کی
کہ جان ہمارے جوا خانہ میں داخل نہ ہونے پائے۔ وہ مطمئن ہو کر میرا شکریہ ادا کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اسے دروازے تک چھوڑنے گیا۔ دروازے پر ایک لمحہ کے لیے رک کر مسکرائی، ایک بار پھر میری ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور ایک بار پھر ہدایت کی کہ جان جوا نہ کھیلنے پائے۔ پھر مجھ سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئی۔ اسی دن جوا خانے سے شور و غل کی آوازیں آئیں۔ یہ شور و غل میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ عموماً جواری لوگ ادھم مچاتے رہتے ہیں، کبھی کبھی مار پیٹ کی بھی نوبت آ جاتی ہے، اس لیے میں نے اس شور پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ مجھے اطمینان تھا کہ میرے آدمی ہنگامہ کرانے والوں کو جلد ہی ٹھیک کر لیں گے۔ عین اسی وقت مینیجر بھاگا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ جان جوا کھیلنے کے لیے آیا ہے اور ہم لوگوں کے منع کرنے پر لاتوں گونسا سے بات کر رہا ہے۔ مینیجر کی زبان سے یہ سن کر مجھے بے حد غصہ آیا۔ اسے یہ بھی احساس نہیں کہ وہ کتنی پیاری خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر اس کی دولت کو جوئے خانے میں ضائع کرنے چلا آتا ہے۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور مینیجر کے ساتھ جوئے خانے میں پہنچ گیا۔ مسٹر جان، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دوبارہ آ گئے یہاں، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ کیا مطلب؟ اس نے بگڑ کر پوچھا۔ مطلب معلوم کرنا چاہتے ہو؟ سنو، آج صبح تمہاری بیوی میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ تم کس بے دردی کے ساتھ اس کی رقم ہمارے جوئے خانے میں ضائع کر رہے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر مرد ہو تو اپنی کمائی ہوئی دولت لاؤ، عورت کی دولت؟ کیا کہہ رہے ہو مسٹر رابرٹ؟ تمہیں کچھ دھوکہ تو نہیں ہوا؟ دھوکہ مجھے نہیں ہوا، دھوکہ تمہیں ہوا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جوا خانہ کھولنے کے بعد عزت و شرافت کو گنوا بیٹھا ہوں؟ کان کھول کر سن لو، میں تمہاری بیوی سے وعدہ کر چکا ہوں اور اب اس جوئے خانے کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند کیے جا چکے ہیں۔ جان چند لمحوں تک مجھے گھورتا رہا۔ مسٹر رابرٹ، اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، اپنی کہے جاؤ گے یا کچھ میری بھی سنو گے؟ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں سخت قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری کوئی بیوی نہیں، ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں اب تک کنوارا ہوں۔ اس کہانی میں ایک بات مجھے عجیب سی معلوم ہوئی، کیونکہ جو کہانی جان نے سنائی اس میں ذکر بھی جان کی بیوی کا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ واقعہ جان کا اپنا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن میں نے ان سے یہ بات پوچھی نہیں۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔